آپ مزاجی بات کرتے ہو، آپ مزاج کے مطابق اپنے مذہب کو چلاتے ہو. مذہب مزاج کے مطابق نہیں چلتا، اپنے مزاج کو مذہب کے مطابق کرنا پڑتا ہے. سید شاہ زمان نقشبندی شاذلی، واہ جی واہ. اور حضرت ابوبکر کے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہو نا، میرا چیلنج ہے آج تجھے، قیامت کی صبح تک تجھے چیلنج ہے، تو اپنا ایمان ثابت کر. میرے نزدیک تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو منافق ہے. جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو کلمہ پڑھتا تھا مگر وہ مسلمان نہیں تھا. یہ میں اپنی نہیں تمہاری شیعہ کتب میں سے حوالہ دے رہا ہوں، اور شیعہ کتب کی بہت ہی معتبر تفسیر ہے، تفسیر مجمع البیان. مرشدوں قائد ہمارے، رہبروں قائد ہمارے، ہم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. پیچھے ویڈیو اس بات پر ختم ہو گئی تھی جس میں حسن اللہ یاری صاحب نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت دے دی قائدین پر، یعنی بیٹے رہنے والوں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدين في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة. جو جہاد کرتا ہے اس کے برابر نہیں ہے جو جہاد نہیں کرتا. ابو بکر کا جہاد کہاں ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے. فضل الله المجاهدين من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة. جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا جہاد ثابت ہے. ابو بکر کا ایک جہاد مجھے دکھائیں، ایک جہاد دکھائیں نا اس کا. آپ کہتے ہیں ابو بکر بہتر ہے، ایک جہاد اس کا دکھائیں مجھے. کہاں اس کی جہاد؟ جنگ سے تو بھاگے. اور پھر اسی میں سے خود ہی انہوں نے اخذ کر دیا. خود ہی مفکر ہے، خود ہی، جیسے میں نے کہا کہ خود جو ہے نا وہ مجتہد ہے، اپنی مرضی سے حوالوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اپنی مرضی سے حوالے کو جو ان کے من پسند حوالہ ہوگا اس کو مان لیں گے، جو من پسند حوالہ نہیں ہوگا اس کو ریجیکٹ کر لیں گے. اور اسی میں پھر انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جہاد سے بھاگ گئے تھے. یہ میں اپنی نہیں تمہاری شیعہ کتب میں سے حوالہ دے رہا ہوں، اور شیعہ کتب کی بہت ہی معتبر تفسیر ہے، تفسیر مجمع البیان. اس کے اندر ابو القاسم بلخی نے بیان کیا ہے کہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 13 شخصوں کے سوا کوئی نہ رہا. 5 مہاجرین 8 انصار تھے. مہاجرین میں سے جناب امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 مہاجرین صحابہ تھے جو احد کے دن، ظاہر احد کا جو دن تھا وہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہے کہ وہ تفریح کا دن تو تھا نہیں، کھیلنے گھومنے کا دن تو تھا نہیں، جنگ کا دن تھا، جہاد کا دن تھا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ احد میں جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے. تو اس جنگ کے جس کے لیے جناب نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگ گئے تھے. تو ہماری کتابوں میں تو الحمدللہ بے انتہا فضیلتیں ہیں ان کی، اور جس پر میں نے پچھلی ایک روایت بھی آپ کو سنائی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر جو ہے نا وہ روایت جب میں نے جیسے ہی سنائی تو موصوف نے وہ بھاگ گیا مناظرے سے اور جو ہے نا اس کو کٹ کر دیا، جبکہ میں نے ایک ہی حوالہ دیا تھا. تو یہ جو روایت ہے نا یہ تفسیر مجمع البیان میں ہے، اور اس کے اندر واضح الفاظ میں احد کے میدان میں، چونکہ احد کے میدان میں جنگ ہو رہی تھی اور جنگ میں صحابہ مختلف جگہوں میں جو ہے نا وہ لڑ رہے تھے، اور وقتی طور پر صحابہ کے ساتھ ایک مشکل کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس میں یہ اعلان کروا دیا تھا مشرکین نے، کافروں نے، کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے صحابہ کے اوزان خطا ہو گئے تھے اور وہ پریشان ہو گئے تھے. تو تمام صحابہ اپنی اپنی جگہ لڑ رہے تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. یعنی اس جنگ کے موقع پر بھی انہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا، اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی تھے جس طرح امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے. اچھا، کسی صاحب نے ایک کومنٹس کیا میرے پہ کہ آپ قیمے کی مشین میں ہاتھ ڈال رہے ہو. پہلا اس نے کہا کہ آپ کیسے سید ہو، کہاں سے سید ہو؟ تو پہلی بات یہ کہ میں سید ہوں
اور سید اہل بیت کے اولاد میں سے ہوں۔ اور یاد رکھنا، جو سید ہوتے ہیں، اہل بیت جو ہوتے ہیں، وہ جب حق پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کٹ جاتے ہیں۔ حضرت حسین کی مثال اور اس کے علاوہ سیدوں کی مثال موجود ہے، مگر حق سے نہیں ہٹتے۔ اچھا، دوسری بات یہ اس صاحب نے کہی کہ کیا نام ہے، حسن اللہ یاری تمہاری پھینٹی لگائے گا۔ وہ تو میں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک حوالے کے بعد یہ حسن اللہ یاری بھاگ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حسن اللہ یاری جو ہے اپنے ہاتھ میں بٹن رکھتا ہے، وہ جو اس کی من پسند بات ہوگی وہ سنے گا، جو من پسند بات نہیں ہوگی اس کو وہ ریجیکٹ کر دے گا۔ تو یاد رکھنا، وہ میری پینٹی کیا لگائے گا، پینٹی تو اس کی خود لگ گئی، اور پینٹی اس کی لگے گی۔ ابھی جو میں دلائل دوں گا اور جو میں اس کے انہی کی کتابوں سے جو دلائل ان کو دوں گا نا، اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ شخص دلائل دے رہا ہے، اور جو دلائل دیتا ہے اس سے وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، ہم شاذلی ہے، شاذلی کسی کو چھیڑتا نہیں، اور جو اس کو چھیڑ دیتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں۔ تو اب میں دوسری ذرا آپ کو ایک قرآن کی آیت، پھر انہوں نے اسی قرآن کی آیت سے اپنا ہی قانون ہے، ظاہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا قرآن کے اندر، اگر تمہارا کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو تم اس مسئلے کو لے کے جاؤ کس کے پاس؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔ فردوا الی اللہ و رسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف چلے جاؤ۔ مگر انہوں نے اپنے قانون بنایا ہوا ہے، اپنی مرضی کا قانون ہے حسن اللہ یاری کا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک گمراہ عقیدے والا شخص ہے اور گمراہی پھیلاتا ہے۔ میں نے اسی کے جو اس نے اپنا ایک قانون بنایا ہے، ہمارا قانون نہیں ہے، اس کا اپنا ایک قانون ہے۔ ہاں، ہمارا یہ قانون ہے، اگر کوئی حدیث قرآن کے متن سے، قرآن کے حکم سے ٹکرائے گی تو ہم اس حدیث کو نہیں لیتے، کیونکہ وہ قرآن کے حکم سے ٹکراتی ہے۔ حکم قرآن کے اندر جو آیا ہے اور وہ اس کے مخالف آتا ہے تو ہم اس حدیث کو نہیں لیتے۔ مگر چونکہ انہوں نے خود سے اخذ کر دیا کہ قرآن سے کہانے والوں کو یہ دیا کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے یہ روایت، تو اس پر میں ان کو ایک اور ہی قرآن کی آیت جو ہے نا، جو انہی کی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے، اور اسی قرآن کی آیت کی تفسیر میں شیعہ کتب کی جو تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ آیت کے بارے میں وہ کیا فرماتے کہ یہ آیت کس کے بارے میں جو ہے نا اتری ہے۔ یہ تفسیر کا جو نام ہے تفسیر مجمع البیان ہے، اور سورہ نور کی آیت نمبر 22 ترجمہ ہے، اور تم میں سے جو فضیلت رکھنے والے لوگ ہیں وہ قسم نہ کھائے کہ وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ صدقہ وغیرہ نہ دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف کر دے اور ان سے درگزر کرے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر مجمع البیان کے اندر اس آیت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اتری ہے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خالازاد بھائی مسکین مہاجر تھے۔ شیعہ کی معتبر تفسیر یہ بتا رہی ہے، شیعہ کی جو معتبر کتاب اور تفسیر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اولو الفضل میں سے تھے۔ وہ جو قرآن کی آیت انہوں نے مجھے بیان کری تھی نا، جس آیت میں انہوں نے مجاہدین کی فضیلت کا تذکرہ کیا تھا، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، جس میں انہوں نے فضیلت والی بات بولی تھی، اور پھر اس میں سے اپنی مرضی کا جو ہے نا ترجمہ بنا کے اور کھچڑی بنا کے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ بھاگ گئے تھے۔ اس آیت کا صیغہ بھی فضیلت کا یہی صیغہ ہے، اور اس آیت کی بھی فضیلت کا صیغہ یہی ہے۔ مجمع البیان کی تفسیر جو میں نے آپ کو بتایا، تفسیر القرآن کے اندر اولو الفضل منکم، یہ جو آیت ہے نا، صاحب تفسیر نے لکھا اس میں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر کی شان میں اتری۔ یہ جو آیت ہے، آیت سورہ نور کی 22 نمبر آیت اولو الفضل منکم، اس میں حضرت ابوبکر کی فضیلت کا بیان ہے۔ اچھا، صیغہ یہاں بھی یہ استعمال ہوا ہے، صیغہ اس آیت میں بھی یہ استعمال ہوا ہے۔ آپ کی تفسیر میں ان کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے نا ان کو کافر بولتے ہیں۔
مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ ایک گمراہ شخص ہیں اور گمراہ عقیدہ ہے آپ کا اور گمراہیت پھیلاتے ہیں. آپ بڑے آرام سے بخاری کی حدیث کو رد کر دیتے. آپ کو پتہ ہے بخاری جب لکھی ہے، اسماعیل ابن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک حدیث پر کتنی محنت کری پتہ ہے آپ کو؟ وہ ایک ایک راوی کے پیچھے جاتے تھے، پھر راوی کا تقوی دیکھتے تھے کہ وہ تقوی میں کیسے ہے، پھر اس کے تقوی کے حساب سے پھر ان سے تمام راویوں سے، بعض روایتوں میں 17 راوی ہے، اور ایک روایت میں صرف ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص کے پاس صحیح روایت تھی، مگر وہ اپنے گھوڑے کو جو بلا رہے تھے تو اپنے دامن کو سمیٹ کے، اور دامن کے اندر چارہ نہیں تھا، اور گھوڑے کو یہ دیکھا کہ بلا رہے کہ اس میں چارہ ہے، آپ آ جاؤ، گھوڑے کو اپنے پاس لانے کے لیے اس طرح کر رہے تھے. تو صرف یہ چیز جب انہوں نے دیکھی اسماعیل ابن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو وہ چھوڑ کر اس روایت کو چھوڑ کر چلے گئے. وہ روایت انہوں نے نہیں لی. پھر ان کے روایت لینے کا طریقہ، راوی کا تقوی دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد اس روایت کو لے کے آتے تھے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد مطلب غسل کرتے تھے، ہر روایت سے پہلے اس نے غسل کیا، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر جا کر کھڑے ہوتے تھے اور وہاں استخارہ کرتے تھے. اتنا اہتمام کیا انہوں نے صرف کس چیز کا؟ ایک ایک روایت لکھنے کا. اور آپ دوڑے آرام سے بیٹھ کے بول دیتے کہ یہ ضعیف تھی، یہ جھوٹ ہے، ہیں کیونکہ یہ تمہارا اپنا مذہب ہے، تو اپنی مرضی سے جو بول دے، جو جی میں آئے بول دے. روایت کے اندر ذوف کے لیے یا روایت کو رد کرنے کے لیے یا اس کے متن کے اندر ذوف ہونا چاہیے یا رجال کے اندر ہونا چاہیے. ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہو یا دونوں میں ہو تو اس کے اوپر بھی وہ حکم نہیں لگتا کہ بالکل ہی جھوٹی لگا دو. اس میں جس حصے میں ذوف ہوگا اس حصے کے اوپر حکم لگتا ہے. اور آپ 2 منٹ کے اندر بیٹھ دیتے ہو کہ کیا نام ہے، بس یہ جھوٹی روایت ہے. بات دراصل یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا اپنا مذہب ہے، آپ شیعہ بھی نہیں ہو. جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ شیعہ نہیں ہو، دراصل آپ رافضی ہو، آپ شیعوں کا لبادہ لے کے بیٹھے ہوئے ہو. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کرو تو بات کرنے کا سلیقہ سیکھو. میں آپ کے پاس آیا، میں نے 5 گھنٹے آپ کا انتظار کیا، اور 5 گھنٹے کے انتظار کے بعد آپ نے کیا کیا پتہ ہے؟ وہ جو آپ کا مناظرہ چلا تھا میں نے سارا سنا. 5 گھنٹے کے مناظرے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میری ایک روایت سنی اور بھاگ گئے. دوسری روایت میں نے بہت مشکل سے آپ کو سنائی تھی. ڈیبیٹ تو اس کے اوپر میں آ رہا تھا ڈیبیٹ پہ. آپ خود بخاری کے حوالے دو، ٹھیک ہے، میں بخاری کا حوالہ دوں وہ ضعیف ہے، آپ بخاری سے حوالہ لو صحیح ہے، ہم بخاری کا حوالہ دیں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. آپ مزاجی بات کرتے ہو، آپ مزاج کے مطابق اپنے مذہب کو چلاتے ہو. مذہب مزاج کے مطابق نہیں چلتا، اپنے مزاج کو مذہب کے مطابق کرنا پڑتا ہے. آپ کی بات اور آپ کی قول جو ہے نا حیثیت نہیں رکھتی. اس حدیث پر 1400 سال پہلے والے جس نے لکھا اس نے کیا لکھا ہے اس کی حیثیت رکھتی ہے. رجال کے اوپر رجال کا جو علم رکھنے والے انہوں نے رجال کے بارے میں کیا کہا ہے وہ حیثیت رکھتی ہے. آپ کی بات حیثیت نہیں رکھتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو میں نے پیچھے ایک روایت سنائی تھی بڑی مشکل ہے جس کو آپ نے رد کر دی، وہ روایت میں آپ کو سنا دوں. اس کے اندر حضرت انس ابن مالک اس کے راوی ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ خود حضرت عمر تعالیٰ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے کسی نے آ کے ہاتھ رکھا، اور وہ شخص کہہ رہا ہے اس کا مفہوم کہ میں نے حضرت عمر سے اکثر سنا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ میرا یعنی مدفون دفن میں اللہ کے نبی کے پاس ہو جاؤں. اور پھر وہ فرماتے کہ حضرت عمر تعالیٰ کی یہ خواہش پوری ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دوستوں اور محبوبوں کے پاس جو ہے نا دفنا دیا. اور اس روایت میں حضرت علی فرماتے ہیں میں نے بارہا اللہ کے نبی سے سنا. کیا سنا؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور میں فلانی جگہ تھے، ابو بکر عمر اور میں فلانی جگہ پہ تھے، ابو بکر عمر اور میں فلانی جگہ پہ تھے. اور یہ لفظ حدیث کے اندر 3 سے 4 دفعہ لیا گیا ہے. تو آپ کو جو میں نے روایت سنائی وہ ضعیف نہیں ہے، نہ وہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، مگر چونکہ آپ تکفیر کا عقیدہ رکھتے ہو، آپ ابو بکر اور حضرت عمر ان دونوں شیخین کے بارے میں آپ جو ہے نا کفر کا عقیدہ رکھتے ہو، تو آپ کے مزاج پہ نہیں ہے. جب آپ کے مزاج پہ نہیں ہے تو آپ نہیں مانیں گے. آپ جس قرآن سے دلائل دے رہے ہو، آپ کو پتہ ہے یہ قرآن کس نے جمع کروایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں جمع کروایا. ایک جنگ غزوہ ہوا، اس غزوہ کے اندر حضرت عمر رضی نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، کیونکہ حفاظ 70 کے قریب، فتح الباری میں 70 کے قریب ہے، اور ایک روایت میں 700 کے قریب حافظ قرآن شہید ہو گئے اس جنگ میں. تو حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، کیونکہ وہ امیر المومنین تھے اور وہ خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت. خلیفۃ المومنین تھے اس وقت. خلیفہ سے کہا کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کرے. انہوں نے کہا وہ کام قحافہ کا بیٹا کیسے کرے جو حضور نہیں کر کے گئے.
پھر حضرت عمر بار بار آئے تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ مجھے شرح صدر ہوا، پھر میں نے زید ابن حارث کو بلایا، زید ابن حارث اتانا کو کہا کہ یہ عمر یہ کہتے ہیں، اس قرآن کو جمع کرنے کے بارے میں اب غور سے سن لو کتنی تفصیلی بات ہے یہ۔ تو زید ابن حارث رضی اللہ عنہ کو بلا کے یہ بات بولی تو زید ابن حارث نے فرمایا کہ میں کس طرح وہ کام کروں جو حضور نہیں کر کے گئے۔ تو حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں وہ کام کیسے کروں امیر المومنین جو حضور نہیں کر کے گئے۔ بہرحال ان کو بھی شرح صدر ہوا، پھر حضرت ابوبکر نے ان کی ڈیوٹی لگائی، وہ حافظ قرآن، پھر ان کے ساتھ حضرت عمر کو لگایا، وہ حافظ قرآن، پھر خود حضرت ابوبکر حافظ قرآن۔ پھر انہوں نے ایک ترتیب بنائی، اس کی ترتیب کیا بنائی کہ حضرت ابوبکر نے پورے مدینے میں، پورے امت مسلمہ میں اعلان کر دیا کہ جن جن کے پاس قرآن کی آیتیں جب اتر رہی تھی اور وہ کاتب وہی تھے اور لکھی جا رہی تھی تو ان سب کو جمع کرو، لے کے آؤ، اور زید کے پاس تو وہ سب اپنی آیتیں لے کے آتے۔ حضرت زید نے ایک قانون بنایا، جب تک اس کے دو گواہ نہ ہوتے، دو بندوں کے پاس وہ آیت نہ ہوتی یا دو گواہ نہ ہوتے، لکھی ہوئی آیتیں لے کے آئے لوگ، پھر ان لکھی ہوئی کو دو بندوں کے ساتھ دیکھتے تھے، اب وہ اس بندے کی اور دوسرے کی، پھر خود حافظ قرآن تھے اپنے حافظے سے دیکھتے تھے، پھر حضرت عمر حافظ قرآن تھے ان سے دیکھتے تھے، پھر حضرت ابوبکر حافظ قرآن تھے پھر ان سے دیکھتے تھے، پھر اس کو اس مصحف میں جو قرآنی مصحف وہ جمع کر رہے تھے اس میں لکھ دیا جاتا تھا۔ اتنا احتیاط کا پہلو انہوں نے اپنایا ہے، اور آپ 2 منٹ میں بیٹھ کر جس قرآن کو حضرت ابوبکر نے جمع کروایا سب مسلمانوں سے، جس کو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کو مصحف کی صورت سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ آج ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں، آپ بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اسے دلائل دیتے ہو۔ عجیب قانون ہے تیرا بھائی، جس نے اس قرآن کو جمع کیا، جس نے ایک ایک سورت کو جمع کیا، ایک مصحف بنایا، ایک قرآن بنایا، وہ تیرے نزدیک کافر، اور تو خود مسلمان، اس کو پڑھنے والا، تو خود مومن۔ دراصل تو گمراہ ہے۔ جنہوں نے جمع کیا ان کو تیرے نزدیک وہ کافر، تو یہ تیرے اپنے دماغ کی باتیں ہیں۔ اور حضرت ابوبکر کے ایمان کے بارے میں بات کرتے ہو نا، میرا چیلنج ہے آج تجھے، قیامت کی صبح تک تجھے چیلنج ہے، تو اپنا ایمان ثابت کر۔ میرے نزدیک تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو منافق ہے۔ جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو کلمہ پڑھتا تھا مگر وہ مسلمان نہیں تھا، وہ منافق تھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا مگر منافق تھا، حضور کے ساتھ مشورہ میں بیٹھتا تھا مگر منافق تھا، حضور کے ساتھ بیٹھتا تھا مگر منافق تھا، یہ قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، وہی کام تو بھی کر رہا ہے، مگر حضور پر اعتراضات کرتا تھا، صحابہ پر اعتراضات کرتا تھا، صحابہ سے وہ بغض رکھتا تھا، اور صحابہ سے بغض رکھنے کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یغیظ بہم الکفار، کہ وہ لوگ کافر ہیں جو بغض رکھے صحابہ سے۔ لہٰذا تم پہلے اپنا ایمان ثابت کرو، ان کے ایمان کی بات نہیں ہے۔ آج سے تیرے ساتھ مناظرہ ہوگا اس بات پہ، تو اپنا ایمان ثابت کر۔ جب تو اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے میرے ساتھ مناظرہ کرے گا تو بعد میں شیخین کی بات کریں گے۔ باقی تو نے ہر بات جو بولی ہے اس ایک بات پر میں تمہاری کتابوں سے حوالے بھی دے رہا ہوں اور اپنی کتابوں سے، اور میں حوالے دے کے بات کرتا ہوں، تمہاری طرح بیٹھ کے چدر نہیں کرتا، اپنی منطق نہیں لڑاتا، میں خود ہی اس میں سے اخذ نہیں کرتا۔ قرآن سے مفسرین نے جو اخذ کیا اس پر بات ہوتی ہے، احادیث پر محدثین نے جو اخذ کیا اس پر بات ہوتی ہے۔ میں نے بیٹھ کے اور حسن اللہ یاری نے بیٹھ کے جو اخذ کیا اس پہ نہ بات ہوتی ہے، اور نہ یہ مناظرے کے اصول ہوتے ہیں، اور نہ اس کو مناظرہ بولتے ہیں، اس کو خامخواہ بولتے ہیں۔ مناظرے کے اصول سمجھو، مناظرہ کس چیز کو بولتے ہیں، مناظرہ کیسے کیا جاتا ہے، بس بیٹھ کے شروع ہو گئے۔ اسی طرح جس طرح امام بخاری نے بخاری کی حدیثوں پر محنت کری، ہمارے ایسے جو ہے نا حدیث کو نہیں ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ہمارے حدیث کے متن کو دیکھا جاتا ہے، متن میں ضعف رجال کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس پہ رجال کا ایک قانون ہے، پھر اس رجال کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کون کون سے رجال میں کیا ضعف ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا معاملات ہے۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد ایک حدیث پر پورے علوم جمع کرنے کے بعد پھر اس پر حکم لگاتے کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، فلہذا اس کو حکم میں نہیں لیا جا سکتا، اور ضعیف حدیث کو فضیلت میں لیا جا سکتا ہے مگر حکم میں نہیں لیا جا سکتا۔ تمہاری طرح نہیں ہے کہ تم وہاں بیٹھے ہو، ایک بٹن دبا دیا خود ہی فلانا بند، اب شروع۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، پہلے آپ اصول سیکھو، اصول سیکھنے کے بعد اس کے بعد آپ آ کے بات کرو۔ تو یہ جو چھوٹی سی بات چیز بڑی ہو گئی میرے دیکھنے سننے والوں کے لیے۔ تو آگے جو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کے تمام سوالات کے حوالے دیتا رہوں گا، اور وہ حوالہ جات انشاءاللہ آپ لوگ بھی سننا، اور سننے کے بعد
آپ خود فیصلہ کرنا، کیونکہ آپ بھی ابو بکر کے ماننے والے، عمر کے ماننے والے، صحابہ کے ماننے والے، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حق بات سنیں اور حق بات کو پھیلائیں۔ جس طرح وہ گمراہی پھیلا رہا ہے تو آپ لوگ حق بات پھیلائیں، خیر کی بات پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ تو آپ کو اگر یہ چیز صحیح لگتی ہے، حوالے آپ کو بیان کر دیے گئے، تو آپ اس کو پھیلاؤ تاکہ اب مسلمانوں تک پہنچے اور مسلمان ایسے فتنوں سے بچ جائے، فتنے کی زد میں نہ آ سکے۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا وہ اس کے شان میں قصیدے پڑھ رہے، ایسے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا اس کے آگے آ کے کلمہ پڑھ رہے، خود میں نے سنا بھائی اس کی ویڈیو میں کیا میں کلمہ پڑھاؤ؟ اب یہ کیونکہ وہ سادہ لوگ ہیں، وہ سادہ مسلمان ہیں، وہ دنیا دار آدمی ہے، وہ کاروباری آدمی ہے، وہ بزنس مین بندہ ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، وہ دین سے دور ہے۔ اس کے جتنے مناظر ہوتے ہیں جا کے دیکھ لو، سارے کے سارے نہ دین جانتے ہوں گے، نہ دین کا الف بے کا اس کو پتہ ہوگا۔ لہٰذا ایسے مسلمانوں کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو پھیلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی محبت، اپنا قرب عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سید شاہ زمان نقشبندی شاذلی، واہ جی واہ۔